جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے جا مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا، وہ کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا۔ وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کیکباد کا تھا، اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدوں بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، اور اس کی بڑی طاقت اور حشم و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی، بعد اس کے ترکستان فتح کر کے علاؤد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد اس کے ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ ودخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 700 برس اس نے بادشاہی کی، بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، معاذ اللہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا، کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک قبا دبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور کنابیں اس میں زر بف کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم بیٹھتے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں۔ 2 مسلمانان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران۔ چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تو کیا ہوا کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت؟ وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا۔ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات و دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار، اس کا نام تارخ تھا، اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیط ایزدی سے آزر کو خواہش ہوئی اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پش و پیش میں تھی کہ وہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خواہگاہ خاص میں بے کھٹکے گھسیں، اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں 4 ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی اس کی شکل میں حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی۔ اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت معجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی اس کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس آنے جانے کی بجس خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود لعین نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی۔ دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر
آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں۔ بخلاف اور دونوں کے آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد اس کے نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا، راہبوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبوں نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے کہا جتنی عورتیں حاملہ ہیں اس وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھی سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یک بارگی روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ اور ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، ترجمہ: اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، میرے باپ کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ بولے، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے، مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے چھپ جانے کی۔ پھر چاند نکلا۔ ترجمہ: پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے، یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں یعنی گمراہوں میں رہوں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو بولے، یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا۔ ترجمہ: پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے، اے قوم، میری ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان و زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے۔ اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہیں، اور وہی سب سے بڑا رب ہے۔ اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کا کام نکل سکیں اور سب پر قادر ہو۔ ایسی صورت میں کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان، کواکب اور جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہو،
اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ ترجمہ: اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا۔ ترجمہ: وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سننی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا۔ ترجمہ: نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی پر پھر آئیں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، تو میرے ساتھ میلے میں چل، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی اس جشن میلے میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور کہا۔ ترجمہ: پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے باپ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اسرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گیا۔ یہ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کے تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا۔ چونکہ وہ لوگ روزے عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانوں کے معبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک بت لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں، کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس کلہاڑے کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب یہ سب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف گئے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے، ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا۔ ترجمہ: وہ سب کے سب ترش ہو کر رونے لگے
اور اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں اس نے یہ جرأت کیسے کی۔ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پیدائش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایت میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے، اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا، اور ان سے کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم، افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ان لوگوں نے سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تمہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بالاصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ ترجمہ: کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ الزام دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتا دیں گے تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا، اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ ہی سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بات کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا غور تو کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ ترجمہ: بولے بوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خدا وندے قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکیں۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔
یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائیں دربار بادشاہ میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائے، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھا کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ ترجمہ: اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے، چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدار لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں، اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ پھر آپس میں کہنے لگے۔ ترجمہ: کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری، اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ بس بادشاہ نمرود نے 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا، اور اس کے پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے۔ بس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد اس کے نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کیں۔ جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں تو سارے مردود اکٹھے ہو گئے، اور ابلیس نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا، اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی، اور اس منجنیق کو اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی، بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل علیہ السلام کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے فرشتو، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ آزر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کہ پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔
اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوفن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر یک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو تاکہ اس کو میں بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پس 4000 آدمی مل کر اس گوفن کو کھینچتے تھے۔ اس دوران ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو پھر اس گوفن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ بس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبھی سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کے کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق پر حق ہے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ضرور ہے، لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزن پہنچا، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشی میں نشیمن بنائی۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، ترجمہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک لباس اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر مو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خدا بند کریم کے کسی سے بھی کوئی حاجت طلب نہیں کی، اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشا کے پھول رہے۔ اور نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا، وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گرزن نہ پہنچی، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا
کہ افسوس میری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی۔ اس کا وزیر ماہان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، ترجمہ یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تجھے محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا، اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا۔ اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا، اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں ابراہیم پر ایمان لے آیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم خدا کو وحدہ لا شریک نہ مانو۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا، 10,000 خزانے سے سر زرق اور 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے غرض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود سے کہا، اے ابراہیم، وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائیں، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ کا ایک فرشتہ ہے جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اپنی آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بلا خانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کے گل و منفشا و نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے استدعا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا ہے؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوجت سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا، اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور ماہان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا، چپ رہے، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا۔ اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے
کہ ہوا اٹھا کر لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔